اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو جس ہستی پر ہے ان کا نام حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے۔ جی ہاں، وہی حضرت ام البنین جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں۔ ان کے حالات زندگی کیا ہیں، وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں کیسے آئیں اور کیسے شریک سفر بنی، نیز ان کے خاندانی اور قبیلے کے حالات آپ کو ملیں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ان پاکیزہ بی بی کا نام فاطمہ اور کنیت ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں تھی۔ ان کے ماں باپ بنی کلاب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد تھے۔ بی بی کے والد حزام اور ماں ثمامہ یا لیلہ ہیں۔ بی بی کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت جعفر علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام ہیں۔ یہ چاروں بیٹے سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب شہید ہوئے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا ایک پاک دامن اور باتقوی لڑکی تھی۔ ان کے اخلاقی فضائل، انسانی کمالات، ایمانی طاقت، ثابت قدمی، صبر و بردباری، بصیرت و دانائی اور قدرت بیان نے انہیں خواتین کی سردار بنا دیا تھا۔ حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد ہیں۔ وہ ایک بہادر، شجاع اور راست گو شخص تھے اور ان کی مخصوص صفتوں میں شجاعت تھی۔ وہ عربوں میں شرافت کا مجسمہ سمجھے جاتے تھے۔ مہمان نوازی، دلاوری، شرافت، جواں مردی اور قوی استدلال میں مشہور تھے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی والدہ ثمامہ یا لیلہ بنت سہیل بن عامر بن کلاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے اجداد میں سے تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے میں کافی شہرت حاصل کی تھی اور تاریخ میں ان کا چہرہ درخشاں ہے۔ ان خاتون کی خصوصیات میں گہری سوچ، اہل بیت سے دوستی، ماں کا فریضہ ادا کرنے کے ضمن میں اولاد کو ایک ہمدرد معلم کی حیثیت سے اعتقادی امور اور ہمسرداری کے مسائل اور دوسروں سے معاشرت کے آداب سکھانا قابل ذکر ہے۔ بہت سی تاریخ کی کتابوں میں ان کے خاندان کی 11 ماؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو سب کی سب شریف اور اصلی عرب خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور حقیقت میں شجرہ طیبہ کی مصداق تھیں جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس پاک درخت کا پھل بے شک حضرت عباس بن علی اور حضرت عمران بن علی وغیرہ تھے۔ ناظرین، ان بی بی کا خاندان ایک بنیادی اور جلیل القدر خاندان تھا جس کے افراد بہادری اور دستگیری میں مشہور تھے، اور ان میں سے ہر ایک عظمت اور شرافت میں مشہور تھا۔ ہم یہاں پر خلاصے کے طور پر ان کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کریں گے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے شجرہ نسب کی شرافت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ نے حضرت ام البنین کے آباء و اجداد اور ماموں کو ایسے متعارف کروایا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عربوں میں ایک شجاع اور شاہ سوار تھے، اور ان کی شرافت اور عظمت اس حد تک تھی کہ وقت کے بادشاہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت ابو الفضل العباس کی والدہ گرامی کے شجرہ نسب کے بارے میں تاریخی کتابوں میں بہت سے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ شاید اس ایک جملے سے ہی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے خاندان کی عکاسی کی جا سکتی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے والدین کا خاندان شجاعت، کرامت، اخلاق، سماجی حیثیت اور عظمت کے لحاظ سے قریش کے بعد عربوں کے مختلف قبیلوں میں ممتاز خاندان تھا۔ جناب حزام بن خالد بنی کلاب کے بعض افراد کے ہمراہ سفر پر گئے تھے۔ جب وہ سفر سے واپس لوٹے تو ان کی باوفا شریک حیات ثمامہ بنت سہیل جو حاملہ تھیں نے موتی جیسی درخشاں ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ حزام نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے بارے میں باخبر ہونے کے بعد ان کا نام فاطمہ رکھا، اور عربوں کی رسم کے مطابق ان کے لیے ایک کنیت کا بھی انتخاب کیا،
اور یہ کنیت ام البنین تھی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ کلابیہ یعنی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے دوسرے بچوں کی مانند بچپن کا دور گزارا اور ایک مہربان اور پاک دامن ماں اور شجاع باپ کے دامن میں پرورش پائی جو بہت سے اخلاقی اوصاف کے مالک تھے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی والدہ کے بارے میں مورخین یوں لکھتے ہیں: ثمامہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی والدہ ایک ادیبہ اور مکمل و عاقل خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو عربوں کے آداب سکھائے اور ایک لڑکی کی ضرورت کے مطابق اسے زندگی میں خانہ داری اور شوہر کے حقوق جیسے امور کی تربیت دی۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی صحیح اطلاع دستیاب نہیں ہے اور تاریخ نویسوں نے ان کی پیدائش کی تاریخ کو درج نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے حضرت ابو الفضل علیہ السلام کی پیدائش سن 26 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے بعض مورخین نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے بارے میں ہجرت کے تقریباً 5 سال کے بعد کوفہ کے آس پاس کا اندازہ لگایا ہے۔ ناظرین، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے خاندان کی جو اہم خصوصیات تھیں وہ سب کی سب روشن اور درخشاں ہو کر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی صورت میں واضح اور روشن ہوئی ہیں۔ شجاعت اور دلاوری جس کا انہوں نے کربلا میں خوبصورت ترین انداز میں مظاہرہ کیا، ادب، سنجیدگی، خود اعتمادی اور ضبط نفس کا ان کی 34 سالہ زندگی میں واضح مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہنر اور ادبیات کو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے اپنے ادیب اور شاعر ماموں لبید سے وراثت میں پایا تھا، اور حضرت ابو الفضل العباس نے اپنی ادیبہ والدہ اور والد گرامی سے ایثار و قربانی اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا غازی عباس کے عشق امامت و ولایت میں ظاہر ہوا۔ وفاداری اور عہد و پیمان کی پابندی پر جناب ابو الفضل العباس کی سیرت کی صورت میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ناظرین، حضرت عقیل بن ابی طالب علم الانساب میں ید طولہ رکھتے تھے اور ان کی بات اس سلسلے میں حجت مانی جاتی تھی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی جس پر وہ نماز ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد عرب قبائل علم الانساب کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ ایک حاضر دماغ اور حاضر جواب شخص تھے، اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جب ازدواج کا ارادہ کیا تو اپنے ماہر انساب بھائی سے مخاطب ہو کر فرمایا: میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر عربوں کی نسل سے ہو تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شاہ سوار بیٹے کو جنم دے۔ ناظرین، حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام نے بنی کلاب کے خاندان سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا جو شجاعت میں بے مثال خاندان تھا، اور اپنے بھائی کو جواب میں یہ کہا کہ آپ ام البنین کلابیہ سے شادی کیجیے کیونکہ ان کے آباء و اجداد سے شجاع تر عربوں میں کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت عقیل نے بنی کلاب خاندان کی دوسری خصوصیات بھی بیان کیں اور امام نے ان کے انتخاب کو پسند فرمایا اور عقیل کو خواستگاری کے لیے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد کے پاس بھیجا۔ حزام چونکہ ایک مہمان نواز شخص تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عقیل کی مکمل طور پر خاطر مدارت کی اور دل کھول کر ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے لیے قربانی کی۔ عربوں کی رسم یہ تھی کہ مہمان کی 3 دن تک مہمان نوازی کرتے اور تیسرے دن اس کی حاجت کے بارے میں سوال کرتے تھے اور ان کی تشریف آوری کی وجہ پوچھتے تھے۔ چونکہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا خاندان مدینے سے باہر زندگی گزارتا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اسی رسم و رواج پر عمل کیا۔ چوتھے دن حضرت عقیل کی تشریف آوری کی وجہ کے بارے میں سوال کیا اور حضرت عقیل نے جواب میں کہا: میں دینی پیشوا اور عزم اوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں۔ حزام چونکہ اس قسم کی تجویز کے بارے میں تصور نہیں کر رہے تھے، اس لیے متحیر ہو گئے اور اس کے بعد پوری صداقت سے کہا: اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو۔
انہیں ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے۔ ان دونوں تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، آپ جو کچھ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں، اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں ثمامہ بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، عورتیں اپنی بیٹیوں کے جذبات اور حالات سے زیادہ واقف ہوتی ہیں اور ان کی مصلحتوں کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں۔ بہرحال بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی علیہ السلام کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین علیہ السلام کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کے گھر کا مزاج مرکز وحی و نبوت ہے اور علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں گے، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی تو انکار کر دیں گے۔ ان کی بیوی نے جواب میں کہا، اے حزام، خدا کی قسم میں نے اس کی بہتر صورت میں تربیت کی ہے اور خداوند متعال و قدیر سے دعا کی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں سعادت مند ہو جائے اور میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت کے لائق اور صالح ہو، بس آپ اسے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ازدواج میں قرار دیجئے۔ حضرت عقیل نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی اجازت سے ان دو بزرگ شخصیتوں کے درمیان نکاح پڑھا۔ ان کا مہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرار دیا، جو آپ نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے لیے معین کیا تھا، اور وہ 500 درہم تھے، جبکہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد کہتے ہیں، وہ ایک تحفہ ہے ہماری طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی کی خدمت میں، اور مال و دولت کا ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت علی علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے شادی کی۔ امیر المومنین کی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا سے شادی کی صحیح اور حتمی تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن مورخین نے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی عمر میں اختلاف نظر کے باعث کہ شہادت کے وقت وہ 32 یا 34 سال کے تھے، ان کی تاریخ پیدائش سن 24 یا 26 بتائی ہے۔ اس لیے ان کا اعتقاد ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی شادی بتحقیق سن 23 ہجری سے پہلے واقع ہوئی ہے، لیکن مورخین نے کئی دوسری تاریخیں بھی درج کی ہیں۔ ناظرین، ہمیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشنز کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔